اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس قرآن کلاس میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ آج کی ہماری قرآن کا جو کلاس ہے اس کا موضوع سورہ القدر ہے، اور سورہ شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں اللہ پاک کا شکر ادا کروں گا کہ اللہ پاک نے یہ توفیق دی اور اس قابل کیا کہ آپ کے سامنے بیٹھ کر اس سورہ کی جو ایکسپلینیشن ہے اپنے انداز میں دے سکوں، اور کوشش میری یہ ہوگی کہ جو ایکسپلینیشن یا جو میننگ ہے اس کا پراپرلی آپ لوگوں کے سامنے پیش کر سکوں، جو کہ اس انداز میں پیش کروں گا جو آپ کو سمجھ آئے، اور اگر اس کو سمجھانے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو اللہ پاک اس کو معاف فرمائے۔ تو سورہ القدر جیسے میں نے بتایا کہ آج کا ہمارا موضوع ہے، سب سے پہلے اس کا نام ہے۔ تو سورہ القدر کا نام اسی سورہ کی آیت نمبر 1 کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا ہے، سورہ القدر، اسی سے اس کا نام لیا گیا ہے۔ اور جو اس کا زمانہ نزول ہے، موسٹلی سورہ کی طرح اکثر سورہ میں اس طرح ہوتا ہے کہ مختلف روایات ہوتی ہیں مختلف لوگوں کے تھرو کہ آیا یہ سورہ مکی ہے یا مدنی، لیکن اگر ہم اس کا یا تو جائزہ لیں اس کے مضمون کا، موضوع کا، یا ہم اندازہ لگائیں کہ وہ سورہ کی لینتھ کے اعتبار سے بھی، کیونکہ اکثر مکی سورہ ہیں وہ چھوٹی ہیں اور بہت جامع انداز کے اندر وہ اپنا تمام میسیج کو کنوے کر دیتی ہیں، تو اس سے اندازہ لگایا جائے تو میں پتہ لگتا ہے کہ وہ سورہ کس زمانہ میں یا کس وقت میں یا کس جگہ پر نازل کی گئی۔ تو اس سورہ کے بارے میں بھی اسی طرح سے ہی کچھ مختلف رائے ہیں، کچھ لوگوں کا اختلاف ہے اس کے بارے میں کہ یہ سورہ یا مکی ہے یا مدنی۔ تو جو بہتر روایت ہے وہ حضرت عائشہ سے کی طرف سے ہے، جنہوں نے یہ فرمایا کہ یہ سورہ جو ہے وہ مکی ہے، اور مودودی صاحب نے بھی یہی لکھا ہے کہ اس سورہ کا جو مضمون ہے یا جو موضوع ہے اس کو پڑھ کے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ سورہ مکی سورہ ہی ہے۔ اور اس کا اصل جو موضوع ہے وہ انسانوں کو یا لوگوں کو یہ پڑھنے کے بعد یہ اندازہ دلانا ہے کہ قرآن پاک کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ قرآن پاک کی اہمیت اور عظمت کا اندازہ لوگوں کو یا اندازہ لگانے کے لیے یا لوگوں کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ اس کی عظمت کتنی ہے، اس کے بارے میں یہ سورہ نازل کی گئی۔ اور یہ سورہ جو ہے اگر دیکھا جائے نمبرنگ کے وائز قرآن پاک کے اندر سورہ الگ کے بعد آتی ہے۔ تو جیسے جانتے ہیں آپ کہ سورہ الگ کی جو پہلی 5 آیات ہیں اس سب سے پہلی وہی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے، تو اس کی ایک اپنی ایک ویلیو ہے کہ سب سے پہلی آیات تھی جو نازل کی گئیں۔ تو یہ سورہ قرآن پاک میں سورہ الگ کے بعد آتی ہے۔ تو یہ سورہ جو ہے یہ بتاتی ہے کہ وہ کتاب جس کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ الگ کی پہلی 5 آیات سے ہوا، وہ رات یا وہ مہینہ جو ہے وہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے، کس قدر عظمت کا حامل ہے۔ اور وہ مطلب نہ تو وہ رات عام تھی، نہ ہی یہ بتا کر کہ وہ رات عام تھی تو اس میں کوئی بھی جو کام ہوگا وہ عام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے چونکہ نہ وہ رات عام تھی، اسی طریقے سے نہ ہی وہ کتاب عام ہے جس کی شروعات یا جس کے نزول کی شروعات اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی گئی۔ تو بیسیکلی یہ وہ دن بتا کر ذکر قدر کا کیا جا رہا ہے، قدر سورہ القدر کے اندر قدر کی شب قدر جس کو ہم بولتے ہیں اس رات کا ذکر کر کے قرآن پاک کی اہمیت کا ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ تو جہاں تک اس کے ترجمے کا سوال ہے تو سب سے پہلے اس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں اس کے اندر کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا۔ ڈائریکٹلی قرآن کا لفظ یوز نہیں کیا گیا، لیکن چونکہ اس کو پڑھ کے جو عام انسان اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس چیز کے نازل ہونے کی بات کی جا رہی ہے، قرآن پاک کے نازل ہونے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا۔ اب مطلب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دینا شروع کی، قرآن مطلب اسلام کی دعوت دینا شروع کی، تو جب آیتیں پڑھ کر لوگوں کو سنایا کرتے تھے تو مختلف الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جانا کرتے تھے، جادوگر بھی کہتے تھے، وہ کہتے تھے یہ من گھڑت باتیں کرتا ہے، یہ خود سے باتیں کرتا ہے، اس پہ کوئی وحی نہیں آتی، ایسی باتیں کیا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلی آیت جو ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ اس قرآن پاک کو ہم نے نازل کیا ہے یا اس کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے۔ تو وہ یہ اللہ پاک بتانا ہی چاہ رہے ہیں کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے کچھ چیز تنصیف کی یا خود سے کچھ لکھا۔ یہ ہمارا کلام ہے، یہ تمام انسانوں کی بھلائی کے لیے، ان کی دنیا میں رہنے کے لیے، جو رہنمائی کے لیے اور بہتر انداز میں زندگی گزارنے کا تمام طریقہ لے کر کتاب آئی ہے۔ تو یہ کتاب ہم نے لوگوں کی، انسانوں کی بھلائی کے لیے نازل کی ہے اس مخصوص رات کے اندر، جو کہ ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ آگے آئے گی بھی یہ چیز۔
اچھا، اس میں شب قدر کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ شب قدر میں جس میں نے ذکر کیا کہ شب قدر میں قرآن پاک کا جو نزول تھا وہ شروع کیا گیا، اور پہلی 5 آیات جو تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئیں. تو اب اس میں جو شب قدر کا ذکر کیا گیا اس میں 2 معنی آتے ہیں بیسیکلی. جیسے ہم سنتے آتے ہیں یہ پہلے بھی یہ بات کہ یہ وہ رات ہوتی ہے جس میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں یا تقدیر کا فیصلہ کیا جاتا ہے. تو اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ کوئی عام رات نہیں ہے، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ پاک انسانوں کی تقدیر یا تقدیروں کا فیصلہ کرتے ہیں اور حکم صادر کرتے ہیں اگلے نیکسٹ ایئر کے بارے میں. تو یہ رات اس اعتبار سے بھی عام نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے کوئی باقی راتیں تو عام ہیں، لیکن یہ وہ رات ہے جس میں اللہ پاک انسانوں کی تقدیر کا فیصلہ کر رہے ہیں. تو اسی میں اللہ پاک نے قرآن پاک کو نازل کیا، تو یہ کوئی عام رات نہیں تھی. ٹھیک ہے، ایک تو اس کے سورہ قدر یا قدر کا جو معنی ہے وہ یہ ہے. ایک ویسے ہی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس رات میں جو عبادت کا ثواب ہے وہ ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے. ٹھیک ہے، یا 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو دوسرا معنی اس کا یہ بھی آتا ہے کہ اس کی رات کی ویسے بھی عظمت بہت ہے کہ جو اس میں اگر ہم پوری رات دل سے عبادت کریں تو مختلف روایات کے اندر آتا ہے مفہوم جس کا یہ ہے کہ اللہ پاک اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو دونوں اعتبار سے کہ وہ رات یا تو جس میں تقدیر کا فیصلہ کیا جاتا ہے یا وہ رات جس میں عبادت جو ہے وہ عام راتوں کی عبادت سے بہت زیادہ بڑھ کر گنی جاتی ہے. تو یہ سورہ کا جو مقصد ہے سمجھانے کا وہ اس رات کی عظمت کے تھرو قرآن پاک کی عظمت اور اہمیت کو ہمیں سمجھانے کا ہے. اچھا، وہ جو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو یہ پیغام دینا شروع کیا کہ بھلائی کی طرف آؤ، سچائی کی طرف آؤ، اللہ کی بات کی طرف آؤ، تو وہ لوگ سمجھتے تھے کہ یار یہ پتہ نہیں کیوں، اور قرآن پاک کی تعلیم دینا ان کو شروع کی یا آیتیں پڑھ کے سنایا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یار یہ عجیب چیز ہم پر نازل کر دی گئی ہے، نعوذ باللہ کہ مطلب یہ ایک عجیب چیز ہم پر نازل کر دی گئی جو ہمیں چیز یہ سکھانا چاہ رہا ہے اور جس چیز کی طرف ہمیں راغب کر رہا ہے. ان کو ایک بڑی عجیب سی چیز محسوس ہوتی تھی. تو اس کے بارے میں قرآن پاک کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی عجیب چیز نہیں ہے، یہ پھر وہ بات ہے کہ یہ اس رات کو کہ یہ جس رات کو یہ کتاب کلام پاک نازل کرنا شروع کیا گیا وہ سراسر خیر کی رات تھی. اس میں اگر کوئی چیز نازل کی گئی ہے وہ کوئی چیز عجیب نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ وہ ان کی بھلائی کے لیے ہو. کیوں؟ تو اس رات میں جو بھی کام اللہ پاک کرتے ہیں وہ تمام انسانوں کی یا دنیا کی بھلائی کے لیے کرتے ہیں. اس میں کوئی بھی شر کا کام نہیں کیا جاتا. ایون کہ اگر کوئی کام کوئی ایسا فار ایگزامپل اللہ پاک پلان کر لیتے ہیں کہ کسی جو قوم کو ہے وہ تباہ کرنا ہے، تو وہ اس قوم کو تباہ کرنے کا جو مقصد تھا وہ بھی شر پھیلانا نہیں ہوتا، وہ بھی کسی نہ کسی بھلائی کے لیے ہوتا ہے. تو ایسی رات جس میں صرف اور صرف انسانوں کی بھلائی کے لیے کام کیا جاتا ہے، یہ اللہ پاک تمام جو فیصلے کرتے ہیں وہ انسانوں کی بھلائی کے لیے کرتے ہیں. تو اس میں ایسی کوئی بھی کتاب کیوں نازل کرتے جو کہ انسانوں کی بھلائی کے لیے نہیں تھی، جس کو کفار مکہ نہیں مان رہے تھے. تو وہ اس چیز کا جواز یہاں پہ دیا جا رہا ہے کہ جس رات میں اس کو نازل کیا گیا وہ سراسر بھلائی کی رات تھی. اس میں جو کتاب نازل کی ہے وہ بھی تمہاری بھلائی کے لیے ہے، تو تم اس کو سمجھو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان لے کر آؤ. اس میں آخر میں یہ بتایا جائے گا کہ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ پاک کے احکامات لے کر زمین پر آتے ہیں اور تمام کام سر انجام کرتے ہیں، تمام کام سر انجام دیتے ہیں. وہ صرف اور صرف اس لیے کہ اللہ پاک کا حکم ان پر ہوتا ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا مرکزی خیال اور مطلب مفہوم سا میں نے بیان کیا سورہ کا. سب سے پہلے اس کی تلاوت کر لیتے ہیں اور جو ہے نا آیت وائز پھر اس کی جو مطلب ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے. شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں. وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک. سب سے پہلی آیت ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. اللہ پاک اس میں بیان کر رہے ہیں، لوگوں کو جواب دے رہے ہیں اسی بات کا کہ جو کہتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ من گھڑت باتیں کرتا ہے یا خود سے ہی باتیں لکھی ہوئی ہیں، ان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں.
کہ یہ کتاب، یہ کلام پاک جو ہم نے خود نازل کیا ہے، جی ہمارا نازل کردہ ہے، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے. اور اس سے یہاں پہ قرآن کا لفظ استعمال نہیں ہوا آیت کے اندر، لیکن جو پڑھنے والا ہے اس کو وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس میں قرآن پاک کا ہی ذکر کیا جا رہا ہے. مختلف صورتوں کے اندر جیسے اس میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. قرآن پاک کو جس رات نازل کیا گیا، اصل جو اہمیت ہے اس رات کو دی جا رہی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے نا. تو اس رات کے بارے میں یا اس دن کے بارے میں یا اس مہینے کے بارے میں جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا، مختلف صورتوں کے اندر آیا اس کی اہمیت کے حوالے سے. جس میں سے ایک آتا ہے سورہ بقرہ کے اندر، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. مطلب ایک چیز کلیئر ہو گیا ہمیں کہ شب قدر ابھی ویسے بھی ہمیں پتہ ہے، لیکن چیز کلیئر ہو گئی ہمیں کہ قرآن پاک نازل کیا گیا شب قدر، اور رمضان میں نازل کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ شب قدر ہے وہ رمضان کی کوئی ایک رات ہے. اسی طریقے سے سورہ دخان میں بھی آتا ہے، اسی مبارک رات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ہم نے اسے ایک برکت والی رات میں نازل کیا گیا. تو سراسر برکتوں اور بھلائی کی رات ہے، ایک مبارک رات ہے، جس میں جو کہ آتی کس دن ہے؟ رمضان کے مہینہ میں آتی ہے. اب وہ کہ کون سا دن ہوگا یا رمضان کا کون سا دن ہوتا ہے جس کی پریویس رات کو ہم شب قدر کہتے ہیں، وہ آگے جا کے مختلف روایات ہیں اس کے بارے میں میں ون بائی ون آپ سامنے ایکسپلین کروں گا. اچھا، اس میں ایک چیز ہے کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک تو سمپل مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ اللہ پاک نے پہلے سے ہی سارا اس کے بارے میں سارا کچھ پلان کیا ہوا تھا کہ انسان کی پیدائش اور انسان کو زمین پہ بھیجنا اور اپنا خلیفہ بنانا اور انبیاء کو اس میں آنا، مختلف انبیاء کا آنا، ان انبیاء کے اوپر کتابوں کا نزول، پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اور ان پہ قرآن پاک کا نزول. ایک تو یہ چیز آتی ہے کہ یہ سارا کچھ، مطلب اس سے پہلے ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ جیسے ہم نے سنا ہے کہ مختلف اوقات پر موقع محل دیکھ کے ضرورت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کی مختلف آیات جو ہیں وہ نازل کی جاتی تھیں، کہ جس طرح کے سوالات کفار مکہ پوچھتے تھے، کبھی کبھار ان کے جوابات کے طور پر مختلف طریقے سے ہیلپ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیات جو ہیں وہ نازل کی جایا کرتی تھیں. تو یہاں پر یہ بات ہے ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. ایک تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک نے پہلے سے ہی سارا قرآن پاک لکھنے سے مطلب میرا کہنے کا ہوگا کہ سارا کچھ انہوں نے چیز ان کو پتہ تھی، ٹھیک ہے، اور پھر وہ جو فرشتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ میسیج ڈیلیور کرتے ہیں ان کو یہ چیز یا ان کو یہ امانت دے دی گئی تھی. اب آگے وہ اس قرآن پاک میں سے آیات کس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں گے، اس کا فیصلہ جو ہے اللہ تعالیٰ خود کرتے تھے. تو ایک چیز مطلب یہ ہوگی کہ پہلے سے ہی سارا قرآن پاک جو ہے وہ ان تمام فرشتوں یا اس فرشتے تک پہنچا دیا گیا تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ میسیج پہنچانا تھا اللہ کے حکم سے. دوسرا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک نے جو ہے وہ ڈپینڈنگ اپون کی سچویشن کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں تنصیف اس کی جو آیات کی. لیکن جو بہتر اس میں جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ پاک نے پہلے سے ہی ساری چیزیں جو ہیں وہ پلان کی ہوئی تھی کہ زمین پر کیا ہوگا، انبیاء آئیں گے، ان پر کتابوں کا نزول ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب آئے گی. تو یہ چیزیں آلریڈی ساری پہلے سے پلان کی ہوئی تھیں، اور صرف کیا تھا کہ جو فرشتوں نے میسیج آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا ہوتا تھا وہ اللہ کے حکم سے اس موقع کے مطابق پہنچا دیا کرتے تھے. تو مطلب جو اس کے بارے میں نازل کرنے کے بارے میں جو ہے چیز وہ اس میں یہ ہے. اچھا، اگر قدر کا لفظ اگر دیکھا جائے تو تقدیر کے معنوں میں سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں اللہ پاک فیصلے نافذ کرتا ہے، لوگوں کی تقدیر کے بارے میں فیصلے کرتا ہے کہ نیکسٹ ایئر انسان کا کیسا گزرے گا یا کیا ہوگا. تو زیادہ تر روایات میں اس کو تقدیر سے ہی اس جو ہے وہ اس لفظ کو جوڑا جاتا ہے. سورہ دخان کی ایک آیت ہے، اس رات میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ صادر کر دیا جاتا ہے. تو جس میں نے پہلے بتایا کوئی عام رات نہیں ہے، پہلی چیز. دوسری چیز، اس میں جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ بھلائی کے لیے ہوتے ہیں، تو حکیمانہ فیصلہ ہی اس میں کوئی نہ کوئی انسان کے بارے میں کیا جائے گا. ایک اور جگہ پہ آتا ہے شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جیسے آگے سورہ کی نیکسٹ آیت کے اندر آئے گا. تو زیادہ تر جو فوکس ہے وہ اس رات کی عظمت کے اوپر ہے. اب جو سوال میں نے پہلے خود سے ریز کیا تھا کہ ہمیں یہ پتہ ہونا کہ شب قدر کی جو رات ہے، ایک تو یہ پتہ ہے میرے رمضان کی رات ہے، ٹھیک ہے، اب وہ کون سی رات ہوگی اس کے بارے میں راؤنڈ اباؤٹ کیونکہ 40 مختلف روایات آتی ہیں جن میں بتایا جاتا ہے کہ یہ کون سی آخر رات ہوگی، جن میں ذات کہیں پہ بھی پن پوائنٹ نہ ہی اللہ پاک نے کہیں پر کیا ہے، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیز کہیں پن پوائنٹ کیا ہے ایگزیکٹ
کہ یہ رات کون سی ہوگی. پہلی چیز کی کیا ہے وجہ؟ پہلی چیز یہ کہ اگر ہم مکہ کی بات کریں تو یہ سورہ جب نازل کی گئی تو اگر مکہ کے حوالے سے ہم دیکھیں رمضان کو تو ایسا ہوگا کہ اکثر اوقات مکہ میں جس وقت رات ہوگی دنیا کے مختلف حصوں کے اندر دن ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو ہم رات کا کانسیپٹ کوئی ایک پن پوائنٹ اگر کر دیا جائے تو باقیوں پر تو اپلائی نہیں ہو سکتا. وہ اگر وہاں وہ رات ہوگی تو وہاں پر کچھ اور علاقوں میں دن بھی ہو سکتا ہے. زمین پر مسلمان تو ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں زمین پر, تو کوئی بھی دن جو ہے نہ ہی اللہ پاک نے پن پوائنٹ کیا ہے, نہ ہی کلیئرلی بتایا ہے, نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی کوئی ایک دن بتایا. روایات ضرور آتی ہیں لیکن مختلف روایات آتی ہیں کہ 27ویں ہوگی, 30ویں ہوگی یا آخری 10 راتیں ہوں گی. تو زیادہ تر روایات جو میں آتی ہیں وہ یہ آتی ہیں کہ رمضان کے جو آخری 10 دن ہیں اس میں ہم نے, یا آخری 10 دن یا آخری 10 دنوں کے جو ہماری طاق راتیں آئیں گی اس میں ہم نے ان کو شب قدر کو تلاش کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں مطلب مختلف روایات ہیں. ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 27ویں رات ہوگی رمضان کی, ٹھیک ہے جی, وہ شب قدر کی ہوگی. 29ویں رات ہوگی وہ شب قدر کی ہوگی. مختلف لوگوں سے روایت آتی ہیں لیکن زیادہ تر کا جو ہے وہ اس بات پر ہے کہ یا تو آخری 10 دن ہوں گے, اور ان میں بھی زیادہ تر روایات جو ہیں اس بارے میں ہے کہ 27ویں رات ہوگی. یہ چیز یہاں پر ہے. باقی اللہ پاک بہتر جانتے ہیں کہ یہ اصل میں یہ رات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہتر پتہ ہے کہ یہ رات, پتہ تھا کہ یہ کہ جو رات تھی یہ کون سی رات تھی. لیکن انہوں نے یہ چیز پن پوائنٹ نہیں کی تاکہ جو ہم مسلمان ہیں کسی ایک دن پر اتفاق نہ کر لیں, ہم اس کو ڈھونڈنے کے لیے کوشش کریں. انہوں نے آخری 10 راتوں کے بارے میں کہا تو آخری 10 راتوں میں ہم انسان زیادہ سے زیادہ کوشش کرتا ہے مسلمان کہ میکسیمم عبادت کریں اور اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں. وہ اسی لیے اسی مقصد سے انہوں نے اس دن کو پن پوائنٹ نہیں کیا تاکہ مسلمان جو ہیں وہ میکسیمم کوشش کریں اس رات کو پانے کے لیے عبادت کریں, اور میکسیمم جو ثواب اوبیسلی جو ہم عبادت کریں اس کے مطابق ہمیں ثواب بھی ملے گا, ثواب زیادہ سے زیادہ کمائیں. مختلف روایات ہیں اور غالباً 40 کے قریب اس کی روایت آتی ہیں کہ یہ جو رات ہے یہ کون سی رات ہے. اچھا, اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. مطلب اس میں اللہ پاک میں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نادان ہیں اس بارے میں کہ اس رات کی اصل ویلیو کیا ہے, اس رات کی اصل اہمیت کیا ہے. ٹھیک ہے. اور آگے بتایا جا رہا ہے کہ کیا ویلیو ہے. شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. اب 1000 کا لفظ اس میں ایگزیکٹ 1000 مہینوں سے کمپیریزن کے لیے نہیں یوز کیا گیا جو روایات کے اندر یہ چیز بیان کی گئی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اکثر اوقات عرب میں یہ عادت تھی لوگوں کی کہ کسی چیز کو اگر انہوں نے ہوتا نا کمپیئر کرنا کسی بہت زیادہ چیز کے ساتھ تو وہ 1000 کا لفظ یوز کرتے تھے کہ 1000 یا 1000 کا لفظ استعمال کیا کرتے تھے. تو یہاں پر اس معنی میں 1000 کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے کہ ایکچولی 1000 مہینوں سے بہتر اس طرح سے نہیں ہے یہ, لیکن یہ وہ رات تھی جو اس سے پہلے, مطلب میں قرآن پاک کے نزول کی بات کر رہا ہوں کہ جو وہ رات آئی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نزول کا آغاز کیا گیا, اس سے پہلے اس سے زیادہ بھلائی کی رات انسانوں پر نہیں گزری تھی. حالانکہ اس سے پہلے لاکھوں پیغمبر گزر چکے تھے, انسان گزر چکے تھے, لیکن وہ رات کی جو ویلیو تھی وہ کیا تھی؟ اسی لیے تھی کہ اس میں قرآن پاک کا نزول شروع کیا گیا کہ اس کلام پاک کی اہمیت اتنی زیادہ ہے جس کی وجہ سے اس رات کی اہمیت ہے. بیسیکلی اس میں یہ بتایا جا رہا ہے. ہمیں اب 1000 میں سے زیادہ بہتر ہے, ہمیں اس میں میکسیمم عبادت کرنی چاہیے. اس کے طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جس میں ہم عبادت کریں گے اس کی ویلیو بھی زیادہ ہی ہوگی. اس میں اسی عبادت کے معاملے میں مختلف روایات آتی ہیں. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور اللہ کے اجر کی خاطر عبادت کے لیے کھڑا رہا اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو گئے. ایک اور جگہ آتا ہے شب قدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں ہے, جو شخص ان کے اجر کی طلب میں عبادت کے لیے کھڑا رہا اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا. تو یہ وہی بات ہے کہ یہ اس رات میں جو عبادت اور جو اس رات کو پالے اس کی عبادت کا جو ثواب ہے وہ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. وہ اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کو ہم آخری 10 راتوں میں تلاش کریں, جو اس کو پالے وہ میکسیمم عبادت کرے اور میکسیمم جو ہے وہ ثواب حاصل کرے. اچھا آگے جی, فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں. فرشتے اور روح, اب فرشتے تو فرشتے ہیں اور روح کا جو یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے بیسیکلی حضرت جبرائیل کے لیے کیا جا رہا ہے, کیونکہ حضرت جبرائیل کی عظمت اور ان کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے, کیونکہ وہ فرشتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر اترا کرتے تھے
اور قرآن پاک کی آیات لے کر اترا کرتے تھے، تو ان کی جو عظمت ہے یا ان کو باقی فرشتوں سے ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے یہاں پر روح کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے. تو یہاں پر جو روح کا لفظ ہے حضرت جبرائیل کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ فرشتے اور حضرت جبرائیل جو ہیں وہ اس رات حکم لے کر اترتے ہیں، لیکن اپنے رب کے حکم سے، اپنے رب کے اذن سے، مرضی سے. ان کی مرضی کے بغیر یہ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے. جو تمام دنیا کے اندر انسانوں کو تقدیر کے فیصلے کرنے ہیں، جو بھی کام کرنے ہیں زمین کے اوپر، یہ فرشتے اتریں گے، لیکن اللہ پاک کے حکم سے، اللہ پاک کے حکم کے بغیر یہ خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اسی طریقے سے پہلے بھی ایک سورہ کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو بھی اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جو بھی میسج یا وہی پیغمبر تک، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کر فرشتے اترا کرتے تھے، وہ اللہ کے حکم سے اترا کرتے تھے. اور اللہ پاک جانتے ہوتے تھے کہ کیا جو میسج میں کنوے کرنا چاہ رہا ہوں وہ ایگزیکٹلی اس طریقے سے کنوے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہوا یا نہیں ہوا. تو اس سارا کنٹرول اللہ پاک کے ہاتھ میں ہی تھا. صرف ایک ذریعہ بنتے تھے فرشتے اس میسج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کا اللہ پاک سے. وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک. جیسے پہلے میں نے ذکر کیا ہے یہ کہ جو رات ہے یہ بھلائی کی اور خیر کی رات ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو وہی چیز یہاں بتائی جا رہی ہے کہ یہ پوری رات جو ہے فجر کے طلوع فجر تک جو ہے یہ سراسر سلامتی کی رات ہوتی ہے، یہ عبادت کی رات ہے اور یہ انسانوں کی بھلائی کی رات ہے. جس میں اتنا عظیم کلام پاک اتارا گیا انسانوں کی بھلائی کے لیے، تو اس سے اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ یہ جو رات ہے یہ کس قدر سلامتی کی رات ہے. تو جو میں نے میسیج آپ کو کنوے کرنا تھا وہ یہاں تک ختم ہوتا ہے. اور آگے ویسے بھی رمضان آنے والا ہے، تو کوشش تو یہ کریں گے ہم کہ جس طریقے سے میں بتایا جا رہا ہے کہ آخری 10 راتوں کا موسٹلی ذکر کیا گیا ہے کہ آخری 10 راتوں میں ہم اس رات کو تلاش کریں. رمضان کے آخری 10 راتوں کے اندر دعا یہ ہے کہ ہم عبادت کریں آخری 10 راتوں کے اندر، ویسے بھی رمضان کے اندر کریں، لیکن اس رات کو پانے کے لیے جو خاص ہم کوشش کریں، اور اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.